بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحیق المختوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے غزوہ احزاب اور قریظہ کے بعد کی جنگی مہمیں. 2. سریہ محمد بن مسلمہ. احزاب و قریظہ کی لڑائیوں سے فارغ ہونے کے بعد یہ پہلا سریہ ہے جس کی روانگی عمل میں آئی. یہ 30 آدمیوں پر مشتمل مہم تھی. اس سریہ کو نجد کے اندر بکرات کے علاقے میں سریہ کے آس پاس کرتا نامی جگہ پر بھیجا گیا تھا. جریہ اور مدینہ کے درمیان 7 رات کا فاصلہ ہے. روانگی 10 محرم سن 6 ہجری کو عمل میں آئی تھی اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخہ تھی. مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے لوگ بھاگ نکلے. مسلمانوں نے بکریاں اور چوپائے ہانک لیے اور محرم میں ایک دن باقی رہا تھا کہ مدینہ آ گئے. یہ لوگ بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال حنیف کو بھی گرفتار کر لیے تھے. وہ مسیلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مدینہ لا کر مسجد نبوی کے ایک کھمبے سے باندھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا، ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک خیر بھلائی ہے. اگر تم قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدر کرنے والے پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہو تو جو چاہو مانگ لو. اس کے بعد آپ نے انہیں اسی حال پر چھوڑ دیا. پھر آپ دوبارہ گزرے تو پھر وہی سوال کیا اور ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا. اس کے بعد آپ تیسری بار گزرے تو پھر وہی سوال اور جواب ہوا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو. انہوں نے آزاد کر دیا. ثمامہ مسجد نبوی کے قریب کھجور کے ایک باغ میں گئے، غسل کیا اور آپ کے پاس واپس آ کر مسلمان ہو گئے. پھر کہا، اللہ کی قسم، اس دھرتی پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے پسندیدہ اور پرے ہو گیا ہے. اور اللہ کی قسم، دھرتی پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ پسندیدہ نہ تھا، مگر اب آپ کا دین دوسرے تمام دینوں سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے. آپ کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرے کے ارادے کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی اور حکم دیا کہ عمرہ کر لیں. وہ جب قریش کے شہر میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ثمامہ تم بددین ہو گئے ہو. ثمامہ نے کہا، نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں. اور سنو، اللہ کی قسم، تمہارے پاس سے گیہوں کا ایک دانہ نہیں آ سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دے. یمامہ مکہ والوں کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا. حضرت ثمامہ نے وطن جا کر مکہ کے لیے غلہ روانہ کرنا بند کر دیا، جس سے قریش بڑی کٹھنائی میں پڑ گئے اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہوئے لکھا کہ ثمامہ کو لکھ دے کہ وہ غلے کی روانگی بند نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ 3. غزوہ بنو لحیان۔ بنو لحیان وہی ہے جنہوں نے رجیہ نامی جگہ پر 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے گھیراؤ کر کے 8 کو قتل کر دیا تھا اور 2 کو مکہ والوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا، جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے، لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور مکہ کی سرداروں سے قریب واقع تھا اور اس وقت مسلمانوں اور قریش اور عربوں کے درمیان بڑا سنگھرش چل رہا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت علاقے کے بہت اندر تک گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب کفار کے الگ الگ گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، ان کے ارادے کمزور پڑ گئے اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیے، تو آپ نے محسوس کیا کہ اب بنو لحیان سے رضیہ کے مقتولوں کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ربیع الاول یا جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری میں 200 صحابہ کے ساتھ ان کا رخ کیا۔ مدینہ میں حضرت ابن مکتوم کو اپنا جانشین بنایا اور ظاہر کیا کہ آپ شام دیش کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دھاوا بولتے ہوئے امج اور اصفہان کے درمیان بطن گران نامی ایک گھاٹی میں، جہاں آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا، پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی۔ ادھر بنو لحیان کو آپ کے آنے کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر نکل بھاگے اور ان کا کوئی بھی آدمی پکڑ میں نہ آ سکا۔ آپ ان کی دھرتی پر 2 دن ٹھہرے رہے، اس بیچ سریے بھی بھیجے، لیکن بنو لحیان نہ مل سکے۔ اس کے بعد آپ نے اصفہان کا رخ کیا اور وہاں سے 10 گھڑ سوار قراگل غمیم بھیجے تاکہ قریش کو بھی آپ کے آنے کی خبر ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کل 14 دن مدینے سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس مہم سے فارغ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک فوجی مہموں میں سریے روانہ کیے۔ نیچے ان کا سنکھیپ میں الیکھ کیا جاتا ہے۔ 4. سریہ غمر۔ ربیع الاول یا ربیع الآخر سن 6 ہجری میں حضرت عکاشہ بن محرون رضی اللہ عنہ کو 40 ویکتیوں کی کمان دے کر غمر نامی جگہ کی اور روانہ کیا۔ یہ بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے۔ مسلمانوں کے آنے کی خبر سن کر دشمن بھاگ گئے اور مسلمان ان کے 200 اونٹ مدینہ ہاک لائے۔ 5. سریہ ذو القصہ نمبر 1۔ اسی ربیع الاول یا ربیع الآخر سن 6 ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ کے نیترتو میں 10 لوگوں کی ایک ٹکڑی ذو القصہ کی اور روانہ کی گئی۔ یہ جگہ بنو ثعلبہ کے پڑوس میں استھت تھی۔ دشمن، جس کی تعداد 100 تھی، ادھر ادھر چھپ گئے اور جب صحابہ کرام سو گئے تو اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ صرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بچ نکلنے میں سفل ہو سکے، وہ بھی گھائل ہو کر۔ 6. سریہ ذو القصہ نمبر 2۔ محمد بن مسلمہ کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد ربیع الآخر سن 6 ہجری ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ذو القصہ کی اور بھیجا۔ وہ 40 لوگوں کو ساتھ لے کر اکتا
صحابہ کرام کی شہادت گاہ کی اور چلے اور رات پیدل سفر کر کے صبح سویرے ہی بنو سالبہ کے پاس پہنچتے ہی چھاپا مار دیا، لیکن بنو سالبہ اس تیزی سے پہاڑوں میں بھاگے کہ مسلمانوں کی پکڑ میں نہ آ سکے۔ صرف ایک آدمی پکڑا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، البتہ مویشی اور بکریاں ہاتھ آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔